روشنی بند ہو جائے ہم آپ کو نہیں دیکھ پائیں گے، ہم کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ اسی طریقے سے گھر کی روشنی ماں ہے، ماں کے بغیر گھر قبرستان کی طرح لگتا ہے۔ اگر ماں دنیا میں زندہ ہے اس کی خدمت کر لو، خدا اسی خدمت کے ذریعے آپ کو عزت کی چوٹی پر پہنچا دے گا۔ ایک بیٹا تھا، کالا تھا، ماں صابن لگاتی ہے بار بار، صابن تو کالا ہو جاتا ہے لیکن کالیا برا نہیں ہوتا۔ کسی بھی طریقے سے ماں پھر بھی کالے بیٹے کو چودھری کا چاند سمجھتی ہے۔ قربان جاؤ اس ماں پر۔ بیٹا کالا ہے، لنگڑا ہے، تو ماں نے کہا بیٹا دنیا والے تمہیں عزت نہیں دیں گے، تم ایک کام کر لو، دنیا تمہیں کرسی پر بٹھائے گی۔ تو اس کالے بیٹے نے کہا ماں جلدی سے بتاؤ عمل کیا ہے؟ کہا کہ بیٹا دن رات ایک کر کے حافظ قرآن ہو جاؤ، تمہیں دنیا کے لوگ تمہیں عزت کی چوٹی پر پہنچا دیں گے۔ وہی بچہ، کالا بچہ، لنگڑا بچہ دن رات ایک کر کے حافظ قرآن ہو گیا۔ آگے چل کر وہی بچہ مکے کا قاضی بن گیا۔ آج حافظ صاحب نے مسجد میں تراویح مکمل کیا، بھلے اس کی عزت ہمارے نظروں میں نہ ہو، ہم اس کی عزت نہ کریں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ قرآن اللہ کا قرآن ہے، اگر پہاڑ پر وہ قرآن آیا تو تمام پہاڑوں سے اب اس پہاڑ کو بنا دیا۔ اگر وہی قرآن کی آیت پڑھ کر سمندروں کو سنایا گیا، اللہ نے تمام سمندروں سے اس سمندر کو افضل بنا دیا۔ اگر وہی قرآن نبی پر اتارا تو اس نبی کو تمام نبیوں میں سے افضل بنا دیا۔ اگر وہی قرآن دنیا کا رہنے والا انسان اگر حافظ قرآن ہو جاتا ہے تو تمام انسانوں میں سے افضل انسان حافظ قرآن ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ حافظ قرآن کی عزت کریں گے، آپ یہ انشاءاللہ گڑبڑ کرے گا تو لاٹھی سے توڑ لیں گے، آپ یہ انشاءاللہ بول دیا اچھے سے۔ فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، جلا سکے گنا اسے دوزخ کی آگ بھی، محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا، وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا۔ فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا۔ اس رمضان کو سمجھ رکھیے، رمضان میں مرنے والا انسان سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ رمضان میں مرنے والا انسان جنت میں چلا جاتا ہے، لیکن اگر کسی کو کہیے کہ آپ کل مر جائیے گا، اتنا لاٹھی مارے گا نا سر کا بال اڑا دے گا کہ میں آپ نظر آیا ہوں، لیکن کہنا نہیں ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے رمضان جیسے مہینے میں موت، اللہ سے موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ سانس کا کوئی پتہ نہیں ہے، سانس کب رک جائے، سانس کب یہاں گلا ہماری دبا دے۔ سانس ابھی ہے تو میری شہرت ہو رہی ہے، آپ ہم کو بلائے ہیں، ہم 4 ویلر سے آئے ہیں، اگر یہ سانس ہماری 4 ویلر میں رک جاتی تو راستے سے ہی وہاں سے رک جاتے، پھر ہمارا نام مردوں میں شامل ہو جاتا۔ اللہ مرنے کے بعد 3 چیز کو بدل دیتا ہے، یہی 3 چیز کے لیے آدمی دنیا میں لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، دنیا کو آخرت نہیں سمجھتا۔ پہلا انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا نام اونچا ہو، میرا نام میں شہرت یافتہ ہو جاؤں۔ اللہ مرنے کے بعد نام مولانا فیصل کہہ کر نہیں پکارے گا، حافظ اشتیاق کہہ کر نہیں پکارے گا، قاری انور کہہ کر نہیں پکارے گا، قاری عبدالرقیب کہہ کر نہیں پکارے گا، بلکہ اللہ مرنے کے بعد اللہ نام مردوں میں شامل کر دیتا ہے۔ گاؤں سماج والے جائیں گے، یہ نہیں کہے گا کہ رقیب کا جنازہ کہاں ہے، فیصل کا جنازہ کہاں ہے، بلکہ یہ کہے گا کہ مردہ کہاں ہے۔
جو فیصل رحمانی کل آپ کے سامنے تقریر کر رہا تھا، آپ محبت سے نواز رہے تھے، لیکن آج آپ لوگوں نے مردوں میں تبدیل کر دی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. دوسرا چیز، انسان اپنے لباس کے لیے عمدہ لباس ہو، اچھا لباس پہنو. اگر غریب 300 روپے کا پہن رہا ہے تو میں 10,000 کا پہنوں گا. اللہ یہی لباس کو مرنے کے بعد کفن میں تبدیل کر دیتا ہے. ہم جس گھر مکان بنانے کے چکر میں خدا کو ناراض کر رہے ہیں، دنیا بنا رہے ہیں، آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اللہ وہی گھر مرنے کے بعد قبر میں تبدیل کر دیتا ہے. مرنے کے بعد قبر میں تبدیل کر دیتی ہے. لیکن اس دنیا ہے ہائے ہائے نہیں کرنا ہے. دنیا میں اتنا ہی ہائے کرنا ہے جتنا ہم لوگ. آپ زمین میں رہ کر کے زمین پہ محل بنانے کی کوشش مت کیجیے، بلکہ زمین کے اندر کو محل بنانے کی تیاری کیجیے. ہم ایک وہاں سے امانت آئے ہیں اور ہمیں ایک دن امانت اس دنیا سے جانا ہے. انشاءاللہ خدا کی عبادت کریں گے. انشاءاللہ جو کل کرنا ہے وہ ابھی کرنا ہے یہاں پہ. انشاءاللہ جو بچے گا قبر میں جا کے تیاری کریں گے ابھی انشاءاللہ. نیکیاں تیری ترازو میں تلے یا نہ تلے، نیکیاں تیری ترازو میں تلے یا نہ تلے، داغ پھر تیرے گناہوں کے دھلے یا نہ دھلے. آج ہی کر رمضان کے مہینے میں میں دیکھ رہا ہوں، اور صرف اس گاؤں کی بات نہیں ہے، 11 مہینہ میری ماں بہن سر پہ دوپٹہ نہیں لیتی ہے، نامحرم مرد ہے پھر بھی اس کے سامنے ایسے ہی چلتی ہے. میری ماں بہن وہ 11 مہینے تم ایسی چلتی ہو، کم سے کم 1 مہینہ رمضان کی بابرکت مہینے میں لحاظ کر لو. اللہ کل قیامت کے دن اسی مہینے کی برکت سے پردہ کرنے کی برکت سے جنت میں جگہ فرما دے گا. لیکن آج ہماری ماں بہنیں بھی پردگی کی وجہ سے جہنم میں جا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج پر گئے، وہاں دیکھا کہ کچھ لوگوں کے کینچیوں سے ہونٹ کٹے جا رہے تھے. پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ تھے؟ تو کہا گیا غیبت کرنے کی وجہ سے جبرائیل نے مجھے بتایا کہ یہ عورت ہے، دنیا میں لوگوں کی غیبت کرتی تھی، اسی وجہ سے کہ ہونٹ کو کینچی سے کترا جا رہا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا. اگر ہماری ماں بہنیں اگر دنیا میں دین سمجھ لے تو گھر جنت ہو جاتی ہے. اگر عورت پڑھی لکھی ہے تو گھر جنت ہے، اگر عورت پڑھی لکھی نہیں ہے تو گھر جہنم ہے. اگر وہی دین ہماری ماں بہن کے اندر آ جائے تو پھر دنیا دنیا ہو جاتی ہے. اگر دین نہ آئے تو پھر جہنم جہنم کر بن جاتا ہے. دکھلانے کے لیے جا رہا ہوں، آج ہماری ماں بہنیں اگر نماز پڑھ رہی ہے، وہ عورت کی ذات ہے کہ اس نے نبی کو پیدا کی، عورت کی ذات ہے کہ ہمیں پیدا کی، عورت ہی کی ذات ہے کہ آپ پیدا ہوئے، نبی پیدا ہوئے. اگر عورت نہ ہوتی تو نبی پیدا نہیں ہوتے. اگر عورت دنیا میں نہیں ہوتی تو ہم پیدا نہیں ہوتے. اگر عورت دنیا میں نہیں آتی تو آپ پیدا نہیں ہوتے. اس لیے کچھ غلطی ہماری بھی ہے، آپ کی بھی ہے. اگر آج ہماری بیٹی بے پردگی ہو رہی ہے، بے پردگی میں جا رہی ہے، تو غلطی ہماری بیٹی کی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے، کیونکہ بیٹی ہماری ہے، ہم اس کا باپ ہیں. اگر ہم اپنی بیٹی کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیں گے، سنتی لباس پہنائیں گے، ہماری بیٹی نیکی کی طرف آئے گی، گناہ کی طرف نہیں جائے گی. اگر وہ میری بیوی ہے تو ہم اس کے دل میں خوف خدا ڈالیں گے، ہم نماز پڑھ کے جائیں گے، مسجدوں میں تعلیم ہوگی، وہی تعلیم لا کر ہم اپنی بیوی کو سنائیں گے. تو
تو میری بیوی پردے کے ساتھ عزت کے ساتھ ہمارے ساتھ پیش آئے گی، پردگی کے ساتھ پیش نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ اپنے گھر کا ماحول ہم لوگ خود سدھاریں گے۔ آٹھ انشاءاللہ۔ وہ عورت تھی کبھی خاتون خانہ، وہ عورت تھی کبھی خاتون خانہ، مگر اب شمع محفل ہے قلب میں، مگر اب شمع محفل ہے قلب میں۔ وہ عورت جو کہ تھی سرتاپا، وہ عورت جو کہ تھی سرتاپا، وہ عورت جو کہ تھی سرتاپا، نظر آتی ہے اب وہ سب کو سب میں، نظر آتی ہے اب وہ سب کو سب میں۔ غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے۔ چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے، چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سے چال، ہوٹوں پہ لپسٹک لگا کے کرتی ہے لال۔ اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو قرآن کی تعلیم دیجیے، حدیث کی تعلیم دیجیے۔ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو قرآن حدیث کی تعلیم نہیں دیں گے، ہماری بیٹی مرتد ہو جائے گی۔ اور انشاءاللہ یہ 11 بجنے والا رات ہے اور 25 رمضان ہو چکا، 11 بج چکا ہے۔ 11 بجنے کی رات میں خدا آسمان پہ نیچے والا آسمان پہ آنے والے ہیں اور دنیا والوں سے مخاطب ہو کر اللہ فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں معاف کرنے والا ہوں، کون ہے جو مجھ سے روزی مانگے میں روزی دینے والا ہوں۔ لیکن غافل انسان ہم لوگ ہیں جو خدا سے مانگتے نہیں ہیں۔ کون کہتا کہ خدا نہیں دیتا، بلکہ خدا سے مانگنے کا طریقہ اور ہنر ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ دنیا والوں سے نہیں بلکہ ہم لوگ خدا سے ہی مانگا گے انشاءاللہ۔ پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، آب زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے اور نام شہم بیا لیجئے۔ اتنا کہہ دیجئے آج قاصر ذرا آپ کی نعت گوئی کم پسند ہے کیا، گر نبی کی غلامی کی ہے آرزو تو غلام نبی سے دعا لیجئے۔ وہ کرے گا حفاظت میری خدا میرا، کہو کرے گا حفاظت میری خدا میرا، رہو جو حق پہ مخالف کریں گے کیا میرا، غرور انہیں ہے تو مجھ کو بھی ناز ہے اکبر، سوا خدا کے سب ان کا ہے اور خدا میرا، سوا خدا کے سب ان کا ہے اور خدا میرا۔ بس پیغام خود زحمت تمام۔ 3 کام کیجیے، 3 کام کو چھوڑ دیجیے۔ ہمارا سنانا آپ کا سننا اللہ قبول فرما لے گا۔ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیجیے انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں جائیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے، مخلوق کی خدمت کریں گے۔ چمن میں جب تک پھول کھلتے رہیں گے، رہی زندگی انشاءاللہ پھر ملتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم